بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا تازہ گلف نیوز میں سواگت ہے، استقبال ہے، ویلکم ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اچھے کمنٹ دیں۔ آج 26 جمادی الاول ہے 1442 ہجری، 10 جنوری 2021 بروز اتوار سنڈے۔ مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ہاتھ کی کمائی سے بہتر کسی نے کوئی کھانا نہیں کھایا، اور بے شک اللہ کے داؤد علیہ السلام بھی اپنی ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ صحیح الترغیب و ترہیب 1685۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے جو میں نے پڑھا ہے، ہو سکتا ہے میرے سے غلطی ہو، انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن اس کا ایک مقصد ہے سنانے کا، آپ لوگ ضرور سنیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے کچھ پیسے چاہیے، یعنی بھیک مانگتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تمہارے گھر میں کیا ہے؟ تو انہوں جو ہے کچھ سامان لے کے آتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو بکواتے اور 2 درہم ملتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے 1 درہم لو، اپنے گھر والوں کو کھانا پانی سب لے آ کے دو، اور دوسرا جو درہم رہتا اس کو بولتے کڑالی خرید لو اور جنگل میں لکڑیاں کاٹ کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالو۔ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں محنت کی، محنت کرو، خود سے محنت کرو۔ یہاں ہم کو کسی کا حق مارنا نہیں ہے، نہ ہی ہم کو جو ہے کسی کا جو ہے امید رکھنا ہے کہ کوئی ہم کو دے دے، ہم کو محنت کرنا ہے۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے اور ان کے ہاتھ گھٹے رہتے، ہاتھوں میں گھٹے رہتے، پوچھتے یہ کیا ہے، کیوں ایسا؟ تو انہوں بولتے میں اپنے گھر والوں کے لیے محنت مزدوری کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ میں گھٹے آ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چومتے ہیں۔ میں آپ کو یہ جسٹ بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ محنت کرتے ہیں تو بھلے ہی آپ کا ایک ریال آپ کو دل کی خوشی ہوں گی، اور آپ کے جسم میں رونگ رونگ میں اللہ کا خوف آئے گا، اور وہ حلال پیسہ جو ہے اگر آپ کسی کو صدقہ خیرات کرتے ہیں اس کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ سعودی عرب نے اب ایک اعلان کیا ہے کہ بھائی باہر کے جو بھی کمپنیاں ہیں، جو نان سعودی لوگ ہیں، وہ لوگ بھی سعودی عرب کے اندر کمپنیاں کھول سکتے ہیں۔ پہلے ایسا تھا، کفیل سسٹم تھا، کفیل کے تھرو کھولا جاتا تھا، تو اب بنا کفیل کے بھی آپ کھول سکتے ہیں، جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کو فالو کرتے ہوئے۔ ایک یہ بہت بہترین ایک رول ہے یہ، اور اس کے اندر بہت سارے لوگ آ رہے ہیں۔ آلریڈی جو کمپنیاں یہاں پہ کام کر رہی ہے اور یہاں پہ جو نان سعودی ورکرز ہے وہ لوگ اس کا خیر مقدم کیے ہیں، استقبال کیے ہیں، ویلکم کیے ہیں، اور کیونکہ ایک بہت اچھی چیز ہے یہ۔ اب بنا کفیل کے کام ہوگا تو ڈائریکٹ آپ کو کسی کو دینا نہیں ہے، جو شرائط پہ فالو کریں گے وہی شریعت پہ فالو کرتے ہوئے آپ کو جو ہے کمانا ہے انشاءاللہ۔ تو ایک یہ بہت بہترین چیز ہے۔ تو آپ لوگوں کو بھی اگر اس میں کچھ بزنس کرنا ہے تو آپ اس کے رولز ریگولیشن کو ضرور پڑھیے، اور اگر آپ لوگوں کو کچھ کوشچنس ہے اس کے متعلق تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا رپلائی ضرور دیں گے۔ دوستو، امید ہے آپ لوگوں نے ڈیجیٹل اقامہ ڈاؤن لوڈ کر لیا ہوگا، ڈیجیٹل ڈاکومنٹس پورے ڈاؤن لوڈ کر لیے ہوں گے، لیکن ایک خبر یہ آئی ہے کہ ٹریفک والوں سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہم ڈیجیٹل ڈرائیونگ لائسنس یا RC بک جیسے ہم انڈیا میں بتاتے ہیں تو یہاں پہ استعمارہ بولتے ہیں گاڑیوں کی جس کے آپ اونر بنتے ہیں، تو کیا ہم یہ ڈیجیٹل دکھا سکتے ہیں کیا؟ ان لوگوں نے بولا نہیں، آپ کو اوریجنل دکھانا ہے۔ تو آپ لوگوں کو استعمارہ اور اپنا ڈرائیونگ کا لائسنس، رخصہ، یہ دونوں آپ کو اوریجنل دکھانا، لہٰذا آپ لوگ یہ اوریجنل اپنے پاس رکھے، اس کی کاپی بھی اپنے پاس رکھے۔ اور ابھی گورنمنٹ کا یہ بھی رول ہے کہ جو بھی آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو جب تک آپ کا یہ رینیو نہیں ہوگا تب تک آپ اپنا کار کا انشورنس نہیں کرا لیتے۔ اب یہ تمام چیزیں آپ کے اقامے سے کنیکٹ ہو چکی ہے، آپ کے اقامے میں سارے چیزیں ہیں، اور اقامہ بھی آپ کا میڈیکل انشورنس کے بنا اقامہ بھی نہیں بنتا۔ یہ وہ چیزیں ضروری ہے جو آپ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، خالی ڈیجیٹل اقامہ اس کا کاپی یہ رکھ لینا وہ رکھنا نہیں ہے۔ ابھی آپ فی الحال آپ ساتھ رکھیے جب تک کہ اس کے اوپر کافی وقت نہ گزر جائے، تب آپ جو ہے اپنے ساتھ یہ چیزیں رکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، ہمارے دوست، ہمارے گروپ ممبر، ہمارے ساتھی سید منہاج الدین صاحب نے ایک کمپیریزن پوسٹ کیا ہے واٹس ایپ، ٹیلی گرام اور سگنل میں۔ آپ لوگ بھی دیکھیے گا، اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ڈیجیٹل اقامہ جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ تو میں آپ کو
اور اس کے بعد ہم ڈیسیشن لیں گے. ابھی تھوڑا ٹائم ہے, جلد بازی نہیں کریں گے, تھوڑا ٹائم ہے. تو ابھی لیٹ اس سی ٹل اینڈ آف دا منتھ. اس کے بعد ڈیسیشن لیں گے کہ سگنل پہ جائیں گے یا ٹیلی گرام پہ جائیں گے. خاص طور پہ جو گروپس میرے قائم کیے ہوئے ہیں. تو آپ لوگ بھی مین وائل دیکھیے گا اور آپ لوگ بھی اسٹڈی کیجیے گا. تو اکثر لوگوں کی چوائس دو ہی ہے, ٹیلی گرام اور سگنل, لیکن جو ایڈوانٹیجز ابھی اس میں کمپیریزن میں سگنل کے زیادہ بتا رہے ہیں. تو آپ لوگ بھی دیکھیے گا, انشاءاللہ پھر ڈیسیشن لیں گے ہم کیا کرنا ہے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو اسکرین کے اوپر آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ حیدرآباد کا حج ہاؤس ہے. ماشاءاللہ ایک زبردست حج ہاؤس ہے. یہاں پہ حاجوں کا جو ہے امیگریشن تمام یہیں پہ ہوتا ہے. یہیں سے بس میں بٹھا کے ایئرپورٹ لے جایا جاتا ہے. وہاں سے جو ہے جدہ کے لیے پھر مکہ مدینہ ایسا ماشاءاللہ عمرہ کرا کے حج کرا کے لے کے آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمین صاحب محمد مسیح اللہ خان انہوں نے بتایا کہ بھائی جو لوگ بھی درخواستیں نہیں دیے وہ درخواست دے. اور آج آخری تاریخ ہے جنوری 10 سے پہلے دو بول کے بولے ہیں. آج ٹرائی کیجئے. www.hajcommittee.gov.in کے اوپر آپ جائیں گے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. امید ہے آپ لوگوں نے تیار کر لیا ہوگا. تو آج کا جو دن ہے وہ لاسٹ ڈے ہے. آج کی تاریخ میں یہ سارا کچھ ہو جانا چاہیے. اگر آپ لوگوں نے نہیں بنایا ہے تو بنائیے. کس کا نام آ جائے گا پتہ نہیں ہے. ویسے 31 مارچ کو تمام فلائٹس انڈیا کے لیے بھی اوپن ہو رہے ہیں. تو اس میں آنا جانا ہو جائے گا اور انشاءاللہ حج بھی انڈیا سے لوگ آئیں گے. کیونکہ 31 مارچ کے دن جب تمام لوگ انڈیا کے لیے فلائٹ اوپن ہو رہی ہے, انڈیا کے لیے اسپیشلی, تو اس میں جو ہے آنا ان اینڈ آؤٹ کی جو فلائٹ ہو رہی ہے اس میں حاجی لوگ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ لوگ ضرور بنا کچھ اور سوچے کہ سیدھا جو ہے آپ لوگ جائیے اور کوشش کیجئے. کیا پتہ آپ کا نام آ جائے. کئی لوگ ماشاءاللہ تڑپ رہے ہیں, ہم بھی تڑپ رہے ہیں. پہلے تو ہم رات میں اٹھ گئے مکہ چلے گئے, رات میں اٹھ گئے مدینہ شریف چلے گئے. ابھی ایسا نہیں ہے. ابھی آپ کو جو ہے پورا اس میں لکھانا پڑے گا. اس کے بعد میں جو ہے آپ کو وہاں پہ جانا ہے. اس میں بھی آپ کو جو ہے آپ کا نمبر آنا کمپلسری ہے. 2-3 مہینے رکنے کے بعد میرے کو نمبر آیا. 2-3 مہینے کے بعد پھر میں اپنی فیملی کے ساتھ گیا. 18 سال سے لے کے 50 سال تک یا 60 سال تک غالباً کچھ ہے, ابھی کم بھی کیے ہیں, ابھی 60 سال تک بڑھائے ہیں. تو 18 سال کی عمر سے کم ہو اور 60 سال تک لوگاں جو ہے جا کے یہ عمرہ کر سکتے ہیں. دوسری بات, جب میں مدینہ شریف گیا تو میرا جو ڈاکومنٹ تھا صرف نماز پڑھنے کا تھا روضہ رسول کے پاس. تو وہاں پہ روضہ رسول کے پاس سلام کرنے کے لیے الگ پرمیشن ہے, اور وہاں پہ جو جنت البقیع میں جو ریاض جنت ہے وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے الگ پرمیشن ہے. اور جمعے کے دن اگر آپ جا رہے ہیں تو 9:30 کے اندر ہی آپ آ جائے, ورنہ آنے آپ کو نہیں دیا جائے گا. اس لیے بتا رہا ہوں, آج تو جمعہ تو نہیں ہے, لیکن جو لوگ آ رہے ہیں وہاں سے یہ پہلے سے پروگرام بنا لے, کیونکہ اس میں آسانی سے ملنے والا نہیں ہے. ایون اگر آپ سعودی عرب کے بھی لوگ ہیں جو بھی میرا یہ سن رہے ہیں, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے جو بھی لوگ سن رہے ہیں, ان کے لیے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی پہلے سے آپ پریپیئر ہو, کیونکہ میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں, میرے کو بھی نہیں مل رہا. تو بہرحال میری ایک طلب تھی, محبت تھی, میرا پیپر ایکسپائر ہونے کے باوجود بھی مجھے آنے دیا. تو ہر وقت ایسا ہوگا یہ ناممکن ہے. تو آپ لوگ جو ہے دیکھتے رہے, کبھی کبھی یہ کھل جاتا ہے, نصیب سے نصیب ہوتا ہے. مکہ مدینے میں جو ہے بلایا آتا ہے تبھی ہم پہنچتے ہیں. ہماری کیا مجال کہ ہم اٹھ کے پہنچ جائے, یہ تو اللہ کا کرم ہے. تو آپ لوگ ماشاءاللہ اتنی دور سے آ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو ضرور ٹرائی کرنا چاہیے. ایک بار جب پکاریں گے تو اللہ کی مرضی ہے باقی کا, ضرور آپ ٹرائی کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے شادی سے پہلے اپنے منگیتر سے باتیں کرنے کا گناہ اور اس کے خطرناک نتیجے. اور یہ ویڈیو میں اس لیے اپلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے آج ہی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک بچی جس کی منگنی ہو چکی تھی, رشتہ طے ہو چکا تھا, وہ اپنے منگیتر کو اس بات کی صفائی دے رہی تھی کہ میں چھت پہ نہیں گئی تھی, میں بازار نہیں گئی تھی. خدارا میری بات پر آپ جو ہے یقین کریں. اور اس نے اس کا اس وقت فون نہیں اٹھایا تھا جس وقت وہ فون کر رہا تھا, اور جس کا پتہ اس کی ماں کو بھی تھا, اس کے باپ کو بھی تھا, اور اس کے بھائیوں کو بھی تھا جو غیرت مند بھائی تھے. اور آج کے سماج میں منگیتر سے بات کرنا وہ حلال سمجھا جاتا ہے,
وہ سمجھتے ہیں کہ اسی سے شادی ہونی ہے، اسی سے ہی بات کر رہے ہیں یا مل بھی رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ کرنی ہے شادی، کرنا ہے سنت طریقے سے نکاح، اور پہلے ہی اس کی بنیاد حرام طریقے سے رکھتے ہیں. یعنی جب تک نکاح نہیں ہو جاتا منگیتر آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، اور ایک دوسرے سے بات کرنا گناہ کبیرہ ہے. ہمارے سماج میں اکثر لڑکے اور لڑکیاں شادی سے پہلے اپنے منگیتر سے باتیں کرتے ہیں یا کرتی ہیں. جب انہیں روکا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، تو جواب ملتا ہے کہ کبھی کبھی کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ ہم حدود میں رہ کر بات کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے انڈرسٹینڈنگ یعنی ایک دوسرے کو سمجھنا ہو جاتا ہے اس لیے کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر دل نہیں لگتا، شادی میں دیر ہے تو بات کر کے دل بہلا لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یقین جانیں یہ تمام دلائل ذرہ برابر وزن نہیں رکھتے. سیدھی بات ہے، ہمارا اپنے نفس پر کنٹرول ہی نہیں ہے. ہم خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں، جو دل کہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. ضمیر کی آواز ہمیں نہیں آتی، کہتے ہیں منگیتر کے بغیر دل نہیں لگتا. ارے یہی تو آزمائش ہے کہ اپنے نفس کو مار کر اپنی آگے کی زندگی بنانی ہے. یہی تو امتحان ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو اوپر رکھتے ہیں یا اپنی دلی خواہشات کو پورا کرتے ہیں. جہاں 20-25 سال انتظار کیا، وہاں 1-2 سال انتظار میں کیا برائی ہے؟ ہم تو اپنے نفس کی مانیں گے. ایک ساتھی کہنے لگا کبھی کبھی کرتے ہیں. ارے جناب کبھی کبھی بھی کیوں کرتے ہو میرے دوست؟ تمہارا یہ کبھی کبھی کسی دن گلے میں آ جائے گا، پھر ساری عمر ایک دوسرے کو تانا دیتے پھرو گے کہ شادی کے بعد آپ بہت بدل گئے ہو. ایک ساتھی نے کہا ایک دوسرے کو سمجھنا ہو جاتا ہے جیسے کسی نرالی مخلوق سے نکاح ہونے جا رہا ہو، جو انڈرسٹینڈنگ کی انہیں ضرورت ہے. ایک دوسرے کے سمجھنے کے چکر میں گاڑی کے اپنے گیئر پھنس جاتے ہیں اور لگانے پر بریک بھی نہیں لگتا. نتیجہ کسی برے ایکسیڈنٹ سے کم نہیں نکلتا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بات کرنے کی وجہ سے، منگیتر آپس میں بات کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے کو گالی پہ گالی دیتے ہیں. خود دیکھا ہے، گالیوں پہ گالی دیتے ہیں اور اسے اتنی ذلیل کیا جاتا ہے، یعنی لڑکا لڑکی کو، کہ تم وہاں نہیں جا سکتی، تم یہ نہیں کر سکتی، تم اوپر کیوں گئی ہو؟ صرف کس وجہ سے کہ آپ نے شروع کیا ہے منگیتر سے بات کرنا. اب تمہیں اس کی کچھ باتوں کا پتہ چل گیا، اسی کو ایشو بنا کر کے آپ جو ہیں اس کو یعنی ٹارگیٹ کر رہے ہو. منگیتر کے نام پر کس قدر بے حیائی عام ہو چکی ہے دوستو. ہوٹلیں، ریسٹورینٹس، کافی شاپس بھرے پڑے ہیں. جب پوچھا جاتا ہے کون ہے، جواب ملتا ہے آپ کی ہونے والی بھابھی ہے. اور تو اور تحفے تحائف کی لین دین اعلیٰ سطح پر جاری ہے. بڑا مہنگا اینڈرائیڈ موبائل گفٹ کیا جا رہا ہے، کڑھائی والا سوٹ بھیجا جا رہا ہے. یہاں تک بات محدود نہیں ہوتی، بعض تو تمام حدیں پار کر جاتے ہیں جو کہ یہاں میں بول بھی نہیں سکتا. دراصل منگیتر سے بات کرنا تمام برائیوں کا زینہ ہے. پہلے بات ہوتی ہے، کہیں گے صرف بات کرتے ہیں جی، پھر دیکھنا دکھانا ہوگا، تصاویر بھیجی جائے گی، کبھی کیسی تصاویر کبھی کیسی تصاویر، پھر آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے لیے تحفے خریدے جائیں گے. بات آگے بڑھے گی، ملاقات کرنے کے موقع ڈھونڈے جائیں گے. بات کرتے کرتے آہستہ آہستہ انسان دوسرے گناہوں کی طرف جانے لگتا ہے. اے میرے دوست، اگر تم صرف موبائل پر ہی بات کرتے ہو نا، تو یہ بھی تم خود اپنے منگیتر کو اپنے ہاتھ سے خراب کر رہے ہو. ساری شرم و حیا، ادب و آداب تم خود اپنے ہاتھ سے ختم کر رہے ہو. نکاح کی برکتیں، رحمتیں سب اپنے ہاتھ سے ختم کر رہے ہو. جو لوگ نکاح سے پہلے موبائل فون پر بات کرتے ہیں، نکاح کے بعد ان کی زندگی پر 100% اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. شادی کے کچھ ہفتوں بعد ہی تم خود محسوس کرو گے کہ بیوی میری عزت نہیں کرتی، میرا کہنا نہیں مانتی، جو بات پہلے تھی وہ اب نہیں رہی. وہ وجہ آپ نے پتہ نہیں کیسے کیسے خواب دکھائے اسے، وہ اب پورے نہیں ہو رہے، تو اب ادب و اخلاق، وہ پیار، وہ محبت، وہ وعدے، وہ قسمیں سب ہوا میں گم ہو جائیں گے.
لہذا میرے بھائیوں اس چیز سے مکمل دور رہنا ہے، اپنے نفس پر قابو پانا ہے. آپ کی ہی تو منگیتر ہے، کیوں اس سے بات کر کے اسے خراب کر رہے ہو؟ تھوڑا صبر کر لو، ذرا خدا تعالی کی مہر تو لگ جانے دو. اسی طرح بہنوں سے کہوں گا کہ یہ جو نکاح سے پہلے سہانے خواب دکھاتا ہے، محبت کے دعوے بھرتا ہے، یقین جانے یہ خود شادی کے بعد کسی اور کے خواب دیکھے گا، کسی اور سے ہاتھ ملائے گا، کسی اور کے ساتھ مسکرائے گا، خود دوستوں سے کہتا پھرے گا کہ تمہاری بھابھی پہلے اچھی تھی، اب بھی تھوڑی اچھی ہے، لیکن کوئی اور ہوتی تو کیا ہی بات تھی. واللہ میری بہنوں، نکاح سے پہلے منگیتر سے رابطہ تمہارا مقام، تمہاری عزت شوہر کی نظر میں ختم کر کے رکھ دے گا. نکاح کے بعد ہی ایک دوسرے کو دیکھنا، باتیں کرنا، ملاقات کرنا، وہ شرم و حیا، عزت، ادب، اخلاق اور غیرت مندی کا مظاہرہ ہے. یہی لوگ کامیاب ہیں، خوشگوار زندگی گزارتے ہیں کہ نکاح سے پہلے دونوں نفس پر قابو کیا، کبھی بات نہیں کی. انہوں نے اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اولین ترجیح دی. اس عمل کو گناہ کبیرہ مانتے رہے. خدا کی قسم گناہ کبیرہ ہے. نہ محرم سے بات کرنا، یہ منگنی ہونے سے محرم نہیں ہو جاتی، وہ نا محرم ہی ہے. تو جنہوں نے شرم و حیا کے پیکر کو اپنا زیور بنا کے رکھا، انہوں نے بزرگوں کی روایت کو سامنے رکھا، فحاشی کے اس دور میں بھی خواہشات کے خلاف لڑتے رہے، اور اب ان کی زندگی خوب سے خوب تر ہونے کو ہے. خدا گواہ ہے کہ بے شمار برکتیں، رحمتیں ان کے نکاح کا انتظار کر رہی ہیں. تو دوستو، اگر آپ کو میری بات پسند آئی ہو تو اپنے دوست و احباب کو ضرور شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی منگیتر اس گناہ سے اور آنے والے برے نتائج سے بچ جائے اور آپ کی آخرت سنور جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، آج جو ہے 2 شادیوں کے لیے اناج کا انتظام کیا گیا، اور ناشتہ جو ہم نے بتایا تھا، فری ناشتہ فار پور اینڈ نیڈی پیپل، آج سٹارٹ کیا گیا. اس کے چند فوٹوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور یہ جو تیگل کنٹے میں احمد صاحب ہیں، ان کی دکان کے لیے بھی کچھ اور مال کی ضرورت تھی، وہ بھی دلایا گیا. جو کچھ بھی کیا گیا آپ لوگوں کے تعاون سے کیا گیا. آپ سب کا شکریہ. آپ لوگوں کے حق میں میں دعا کرتا ہوں. آپ لوگ بھی میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میری والدہ کے لیے صحت کے لیے، تندرستی کے لیے دعا کیجیے، اور میرے مرحوم والد صاحب کے لیے دعا کیجیے. انشاءاللہ ہم اسی طرح اچھے سے اچھا کام کریں گے. آپ سب کا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.